بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, میں ہوں الیاس بابر اعوان, آپ کے چینل لرن انگلش ود IBA کے ساتھ. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت اہم ہے. عام طور پہ اردو میں ان دونوں اصناف سخن کو باہم یا ایک چیز سمجھا جاتا ہے, لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مضمون اور انشائیہ میں کیا فرق ہے اور ان کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید بات کریں, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کیجئے تاکہ اگر کوئی بھی تازہ ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. تو آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مضمون نگاری سے کیا مراد ہے. اردو نثر کی ایک خاص صنف ہے. انگریزی میں اسے ایسے کہا جاتا ہے. یہ غیر افسانوی صنف ہے. غیر افسانوی سے مراد فکشن یعنی یہ نان فکشن ہے, یعنی یہ شارٹ سٹوری نہیں ہے, یعنی کوئی کہانی نہیں ہے, افسانہ نہیں ہے, کوئی ناول نہیں ہے, ڈرامہ نہیں ہے, بلکہ یہ حقیقی زندگی یا حقیقی واقعات یا حقیقی کیفیات اور جذبات پر بات کرتی ہے اور اس کو متن کرتی ہے. اس میں بعد میں بات کی جائے گی کہ کیا کوئی ایسا مضمون بھی موجود ہے جس میں کوئی افسانوی رنگ ہوتا ہے یا تخیل کی پرواز اس طرح سے ہوتی ہے جو ہمیں دیگر اصناف سخن میں ملتی ہے. تو ہم اس لیکچر میں آگے اس پر بات کریں گے. اس صنف کا آغاز اردو میں دہلی کالج سے ہوتا ہے. سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اس صنف کو بہت فروغ دیا. اب باقاعدہ مضمون کی تعریف پڑھتے ہیں کہ یہ تحریر کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کسی موضوع, خیال یا واقعہ پر معلومات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک لکھاری کی رائے بھی بیان کرتا ہے. یعنی آپ صرف معلومات کو اکٹھا نہیں کرتے, وگرنہ آپ تو ایک چیز کو اکٹھا کر رہے ہیں, معلومات ہی اکٹھا کر رہے ہیں. وہ واقعہ ہو گیا ہے, کوئی کیفیت ہے, کوئی میلہ ہے, کوئی یادداشت ہے جو ہم سب کی مشترکہ یادداشت ہے, لیکن اگر ہم سب اس پر لکھنا شروع کریں اور ایک جیسی معلومات دیں تو وہ کوئی ویکیپیڈیا قسم کی چیز تو بن جائے گی, کم از کم مضمون نہیں رہے گا. تو مضمون میں لکھنے والے کی اپنی رائے بھی شامل ہونا بڑا ضروری ہے, یعنی اس کی اپنی پوزیشن اس میں متن میں ضرور آنی چاہیے. انشائیہ اور مضمون میں فرق کیا ہے؟ انشائیہ کے لغوی معنی عبارت کے ہیں. انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے. انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے. کسی خاص نتیجہ کے بغیر بات کو ختم کرتا ہے, یعنی نتیجہ کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے. معروف انشا پردازوں کے نام مولانا محمد حسین آزاد اور سر سید احمد خان ابن انشا وغیرہ ہیں. یعنی یہاں پہ ہمیں یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انشائیہ ایک سبجیکٹو اظہاریہ ہوتا ہے جس میں کوئی لکھاری بغیر کسی خاص حیت کو سامنے رکھتے ہوئے, بغیر کسی آرڈر کو, ہائرارکی کو, کسی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ذاتی کیفیات اور تجربات کو جب بیان کرتا ہے اور اس کو کہیں بھی بغیر نتیجہ کے اگر وہ چھوڑ دے تو وہ انشائیہ کہلائے گا. یعنی ہلکا پھلکا مضمون سمجھ لیجیے آپ. انشائیہ میں کی جو بنیادی خصوصیات ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کہ دلچسپ بیانیہ ہو, یعنی آپ جو چیز جو آپ کا نیریٹو ہے بہت دلچسپ ہو, لوگ اس کو پڑھیں. نمبر 2 تیکھا نظریہ, یعنی ایک خاص زندگی کو دیکھنے کا ایک خاص نظریہ آپ کے ہاں پایا جائے. سامنے کی چیزیں ہیں ان کو ایک لکھاری, ایک فنکار اپنے ایک خاص نقطہ نظر, ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے. اسی لیے جو موجود میں محور جانے والے مناظر ہیں وہ بھی قارئین اور ناظرین کی نظروں میں آ جاتے ہیں جب وہ کسی فنکار یا لکھاری یا ادیب کی نظروں سے کاغذ پر آتے ہیں. نمبر 3 اس کا انداز غیر رسمی ہونا چاہیے, وہ فارمل نہ ہو.
انشائیہ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بالکل آپ سے مکالمہ کر رہا ہوتا ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ خوشگوار استعجاب، اس میں تھوڑا سا حیرانی کا یعنی خوشگوار حیرانی کا عنصر بھی پایا جائے. انشائیہ اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے جس میں عبارت کو سجا کر بات سے بات پیدا کی جاتی ہے. یہ صنف عربی سے اردو میں آئی. بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ صنف اردو میں انگریزی سے آئی. محمد حسین آزاد نے اردو میں پہلی بار باضابطہ طور پر انشائیہ لکھے. ان سے قبل سبرس میں بھی انشائیوں کے نمونے ملتے ہیں. آزاد کے والد مولانا محمد باقر ایک صحافی تھے اور دہلی اخبار نکالتے تھے. انہوں نے 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا جس کی پاداش میں انہیں موت کی سزا دی گئی تھی. محمد حسین آزاد بمطابق 1829 یا 30 میں پیدا ہوئے. دہلی کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی جہاں ان کے دوستوں میں یا ان کے ہم جماعتوں میں نذیر احمد اور ذکا اللہ شامل تھے. یہ بھی بہت اچھے انشائیہ نگار تھے. محمد حسین آزاد ادبی مورخ بھی تھے اور شاعر بھی. انہوں نے بچوں کے لیے درسی کتب بھی لکھی اور انشائیہ نگاری میں بھی انہیں سب سے اہم مانا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد کی نثر کس طرح کی تھی. یہاں پہ آپ کو وہ تمام عناصر نظر آئیں گے کہ کس طریقے سے ان کا نظریہ بھی تیکھا ہے، زاویہ نگاہ بھی مختلف ہے، اسلوب یعنی ڈکشن یا سٹائل بھی مختلف ہے اور اس کے خوشگواریت کا عنصر بھی اس میں شامل ہے. تو ایک عام سی کیفیت کو انہوں نے متن کیا ہے جو تقریباً بہت سارے محروم لوگوں کا تجربہ ہوتی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز ان کا دوسروں سے اکثر مختلف ہے. یہ دیکھتے ہیں غبار خاطر سے یہ ایک پیراگراف لیا گیا ہے کہ جس نامراد ہستی کو 14 برس کی عمر میں زمانہ کی آغوش سے اس طرح چھین لیا گیا ہو، وہ اگر کچھ عرصہ کے لیے شاہراہ عام سے گم ہو کر آوارہ دشت و وحشت نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا. اگرچہ قدم قدم پر ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑا اور چپا چپا رکاوٹوں سے الجھنا پڑا، مگر طلب ہمیشہ آگے ہی آگے کی طرف بڑھائے لے گئی اور جستجو نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ درمیانی منزلوں میں رک کر دم لے لے. بالآخر دم لیا تو اس وقت جب منزل مقصود سامنے جلوہ گر تھی اور اس کی گرد راہ سے چشم تمنائی روشن ہو رہی تھی. 24 برس کی عمر میں جبکہ لوگ عشرت و شباب کی سرمستیوں کا سفر شروع کرتے ہیں، میں اپنی دشت نوردیاں ختم کر کے تلووں کے کانٹے چن رہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے کس خوبصورت انداز سے زبان کا ایک خاص اسلوب طے کیا اور اپنے تجربات اور اپنی محرومیوں کے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا، جس کو پڑھ کر انسان حظ اٹھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر شخص جو اس طرح سے کوئی انشائیہ لکھنا چاہے وہ اسی طرح کا اسلوب اپنائے. ہم اردو کے سفر میں جس منزل پر پہنچ چکے ہیں وہاں پہ اردو میں بہت ساری آسانیاں در آئی ہیں، اضافتوں کا چلن ختم ہو چکا ہے یا محدود ہو چکا ہے اور ہمارے تجربات میں نئی جمالیاتی چیزیں بھی شامل ہو چکی ہیں. تو آج کے اعتبار سے جو زبان ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی یا رابطہ یا مکالمہ کرے گی وہ یقیناً ہمارے ساتھ زیادہ دیر تک لیو کرے گی. تو زبان یا اسلوب کے اعتبار سے لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنے اساتذہ ہی کو کاپی کریں یا اس کی نقل کریں. کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کو انشائیہ لکھیں یا پھر بعد میں جب ہم مضمون کی بات کریں گے تو مضمون لکھیں تو ہم اب تاریخ سے یا ادبی جو ہماری ایک اساس ہے اس کو خود میں اتارنے کے بعد اپنا اسلوب متعین کریں، اپنے تجربات کو عوام کے ساتھ یا قارئین کے ساتھ شیئر کریں. یہ چند اردو کے معروف انشائیہ نگار ہیں جن میں الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، مولوی ذکا اللہ، نواب محسن الملک، مولوی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، وحید الدین سلیم اور عبد الحلیم شرر ہیں. ان لوگوں کو ضرور پڑھیے. اب دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں ایسے کی کیا ڈیفینیشن ہے. ایسے is derived from the French word essayer which means to attempt or to try. An essay is a short form of literary composition based on a single subject matter and often gives the personal opinion of the author
A famous English essayist, Aldous Huxley, defines essay as a literary device for saying almost everything about almost anything. یعنی یہ ایک ایسا ادبی کمپوزیشن ہے، ایک ایسی ادبی شکل ہے، ایک فارم ہے جس میں ہم ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے ذاتی تجربے کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے موضوعات کی جو رینج ہے وہ لامتناہی ہے، کسی بھی موضوع پہ آپ اپنا تجربہ بیان کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپوزیشن اور ایسے میں کیا فرق ہے۔ Essay is a relatively short piece of writing on a particular topic. یعنی ایک ایسے یعنی انشائیہ ایک مختصر تحریری ٹکڑا ہے جو ایک خاص موضوع پہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک پیراگراف بھی ایک خاص موضوع پہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسے میں بہت سارے پیراگرافز ہوتے ہیں اور وہ باہم ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، تو یہ پیراگراف نہیں ہے، پیراگراف سے کچھ وسیع چیز ہے۔ کمپوزیشن ایک کریٹو کام ہے تو ایسے بھی کریٹو کام، لیکن کمپوزیشن کے اندر زیادہ یہ ایک ضخیم بھی ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر ذات یعنی سبجیکٹو کی بجائے یہ تھوڑا آبجیکٹو ہوتا ہے۔ ایسے از اے ٹائپ آف کمپوزیشن، جو ایسے ہے یہ کمپوزیشن کی ایک کڑی ہے یا اس کا ایک حصہ ہے۔ Not all compositions are essays، جبکہ تمام کمپوزیشنز ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنی مختلف حیتیں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف اصناف بھی ہو سکتی ہیں۔ Essay can be categorized as narrative, descriptive, persuasive, expository, argumentative, etc. A composition can be a short story, novel, poem, essay, drama, painting, piece of music, etc. یہ تو ایک مجموعی بات ہے کہ کمپوزیشن کسی بھی چیز کو کمپوز کرنے کا نام ہے، باوجود ہے کہ انگریزی میں کمپوزیشن کو مضمون نگاری کے قریب سمجھا جاتا ہے یا مضمون نگاری کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ایک باقاعدہ آغاز ہو، اس کا ایک خاص آپ کی پوزیشن ہو، دلائل ہو اور اس کا ایک باقاعدہ اختتامیہ ہو۔ تو ایسے ایک سبجیکٹو چیز ہے، کمپوزیشن یا مضمون جو سنجیدہ سائنٹیفک اور ایک ہائرارکی کو فالو کر کے آپ لکھتے ہیں، آپ اس کو کمپوزیشن کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب مضامین کی اقسام۔ علمی مضمون یعنی جس میں علمی اساس کو متن کیا جاتا ہے، جس میں آپ کسی ایک خاص موضوع کے اوپر اپنی علمیت کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی تاریخ، اس کی دیگر چیزیں اس میں آپ متن کرتے ہیں، تو وہ ایک اکیڈیمک یا ایک علمی اساس یا ایک علمی چیز آپ کے سامنے آتی ہے۔ سائنسی مضمون ظاہر ہے اس میں آپ سائنس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ترغیبی مضمون یہ پرسویسو سمجھ لیں آپ، یعنی کوئی مذہبی قسم کا یا کوئی ایسا مضمون لکھتے ہیں جس کو لوگ پڑھ کر، تو ظاہر ہے اس کے اندر آپ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کا جذبہ بڑھتا ہے۔ مناظراتی مضمون یہ ہے کہ اگر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، میرا کوئی دوست اس سے فکری طور پر اختلاف کرتا ہے، تو وہ اسی کو اٹھا کے اس کا جواب غزل یا جواب مضمون تحریر کرے گا، تو یہ مناظراتی مضمون کہلائے گا۔ توضیحی یعنی ڈسکرپٹیو یا اس کا وضاحتی، کسی چیز کو ہم وضاحت دیتے ہیں۔ تجزیاتی یہ ریسرچ یا تحقیقی جو آرٹیکل یا مقالہ کے قریب کی چیز ہوتی ہے، جس میں آپ معلومات لیتے ہیں اور اس کے بیچ میں خلا کو دریافت کرتے ہیں اور اپنی علمی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کی بنا پر آپ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تحقیقی مضمون تجزیاتی کے قریب ہے، معلوماتی اور علمی تقریباً ایک چیز ہے۔ ادبی مضمون عام طور پہ ادبی کتب، ادبی مسائل کے اوپر لکھا جاتا ہے، اس میں آپ اپنے کسی پس منظر کے اوپر یا کسی تناظر کو سامنے رکھ کے لکھتے ہیں، اور تاریخی مضمون جو تاریخ کے حوالے سے لکھے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کے لیے 3 شرطوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 1، مضمون کا پیرایہ بیان سادہ ہو، پیچیدہ اور پرتکلف اسلوب مضمون کا عیب ہے۔ ان کے نزدیک اگر بہت زیادہ پرتکلف زبان ہو یا اسلوب ہو
اور بہت زیادہ پیچیدگی ہو تو پڑھنے والا اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، باوجود ہے کہ ہم مولانا آزاد یا دیگر احباب کی جو مضمون یا انشائیہ نگاری ہے اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ مضمون کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو خیالات اور باتیں اس میں پیش کی جائیں ان میں دلکشی ہو۔ صرف الفاظ اور انداز بیان کا دلکش ہونا مضمون کے لیے کافی نہیں ہے، بات بھی نئی ہونی چاہیے، بات بھی مختلف ہونی چاہیے، وہ بھی دلکش ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لکھنے کا انداز آتا ہو تو آپ اس کو ایک کامیاب تخلیق کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اردو میں آپ کی مثال میں ایسے دوں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ادب ہے یہ کوئی محابیائی ہے یا آفاقی آدرش یا مذہب نہیں ہے، اس کے جو بھی اصول یا قواعد و ضوابط ہیں وہ حتمی نہیں ہوتے۔ مثلا آپ ایسی کوئی مثال اردو ادب سے لے کے آ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں تو بالکل عام سی بات کی گئی ہے، لیکن آپ اس کو پڑھتے ہیں اور آپ کو اتنا ہی لطف ملتا ہے، یا مشتاق احمد یوسفی کی کوئی چیز اٹھاتے ہیں، یہ ابن انشا اگر کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو عام سے موضوعات پہ ہے، لیکن بالکل عام سے موضوعات ہے، ان کا اندازہ بیان اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس سے پڑھ کے آپ کے چہروں پر تبسم آ جاتا ہے۔ تو بالکل یہ جو شرائط یا چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں حتمیت نہیں ہے، یہ رہنما اصول یقیناً کہلائے جا سکتے ہیں۔ تیسری و آخری شرط یہ ہے کہ اچھے مضمون کے لیے مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والوں تک پہنچے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مضمون میں جو خیالات پیش کیے جائیں وہ اس طرح سے باہم مربوط ہوں کہ ان میں انتشار نہ ہو، یعنی پڑھنے والا ایک ترتیب سے اور آپس میں باہم ربط خیالات کو پڑھے کہ وہ اس کے ذہن میں نفوذ کرتے جائیں، اس کے ذہن میں جذب ہوتے جائیں۔ اگر آپس میں ہی پیراگراف کا یا الفاظ کا یا مطلب فکری تصادم اس کے اندر موجود ہے مضمون کے اندر ہی، تو وہ خوشگوار تاثر نہیں چھوڑے گا۔ مضمون کے عام طور پر 3 حصے بیان کی، یاد رہیے کہ انشائیہ نہیں ہے، یہ مضمون ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ انشائیہ میں تو آپ کسی طریقے سے کوئی اپنی مطلب بسنت پہ اپنی یادوں پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مضمون تھوڑا سا سنجیدہ روش یا چلن مانگتا ہے۔ عام طور پر ہر موضوع کے 3 حصے ہوتے ہیں، مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، متن یا نفس مضمون، اور اختتام یا انجام۔ تمہید مضمون کا ابتدائی حصہ تمہید کہلاتا ہے، جسے ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں۔ خاص طور پر دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا مضمون کے ابتدائی جملوں کو دیکھ کر پورا مضمون پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائے۔ تمہید کا حصہ اگر خشک اور غیر دلچسپ ہوگا تو پڑھنے والا اس کے مطالعہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پائے گا۔ مضمون کے لیے اچھی تمہید مضمون نگار کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے لیے فقط انداز بیان کی دلچسپی ہی کافی نہیں، بلکہ تمہید میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے انہیں بھی مضمون سے مربوط ہونا چاہیے۔ گویا کہ اچھا انٹروڈکشن لوگوں کو اکساتا ہے کہ وہ اس مضمون کو مزید پڑھیں۔ متن یا نفس مضمون۔ تمہید کے بعد مضمون نویس ان مسائل کی طرف رجوع کرتا ہے جس کے لیے تمہید قائم کی گئی تھی۔ یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اور پڑھنے والوں کو زیادہ متوجہ بھی کرتا ہے۔ اسی حصے میں مضمون نگار مضمون سے متعلق اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتا ہے اور اس کے حق میں دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ مضمون کا یہ حصہ زیادہ منطقی، فکر انگیز اور خیال افروز ہوتا ہے۔ مضمون نگار اس حصے میں موضوع سے متعلق مختلف تنقیدی جائزہ بھی لیتا ہے۔ اس حصے کی خوبی یہ مانی جاتی ہے کہ اس میں جذباتی پیرائے بیان سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ فقط اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دلائل قائم کرنے کی بجائے منطقی استدلال، یہ بنیادی فرق ہے انشائیہ اور مضمون میں، کہ اس میں آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ مضمون کو چیز بنائیں گے تو اس میں آپ منطقی استدلال قائم کریں گے۔ مضمون کے اس حصے میں اصلی مسئلے کے تمام پہلوؤں کو روشن کیا جاتا ہے اور وہ روشن ہو کر سامنے آتے ہیں، اور پڑھنے والا بھی عقل کی رہنمائی میں رفتہ رفتہ مضمون نگار کا ہم خیال ہو جاتا ہے۔ آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ کوئی بھی جو مقالہ ہوتا ہے یا کوئی آپ کو تحقیق کرتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا مضمون ہے۔ اب آپ اس میں اپنی ذاتی پسند ناپسند نہیں ڈالتے، آپ اس کے اندر اپنے دلائل دیتے ہیں، حوالہ جات لے کر آتے ہیں اور اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ایک تاریخی دستاویز یا ادبی یا تحقیقی دستاویز بن جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اختتام مضمون کا آخری حصہ اختتامیہ کہلاتا ہے، اور اس حصہ میں مضمون نگار
مضمون میں بیان کیے گئے تمام پہلوؤں کو کم سے کم الفاظ میں سمیٹ کر حاصل کلام بیان کرتا ہے۔ مضمون کے درمیانی حصے میں جو تفاصیل پیش کی گئی ہے اور موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا تھا، اس سے برآمد ہونے والے نتائج اختتامیہ میں نہایت مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کنکلوژن میں سمری ایک قسم کی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ جو چیزیں آپ نے اخذ کی ہیں نتائج سے، آپ سمری یا جو تلخیص ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اختتامیہ کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس کو پڑھ لینے کے بعد قاری کے ذہن میں کوئی تشنگی باقی نہ رہے اور موضوع کے متعلق قاری مضمون نگار کے خیالات سے پوری طرح اتفاق کر لے یا کم از کم آگاہ ہو جائے۔ اختتامیہ میں جو نتائج پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان کی پیشکش کا انداز واضح، اطمینان بخش اور مؤثر نہیں ہوگا تو پڑھنے والا ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے ایک مضمون پڑھنے والے نے تعارف بھی پڑھ لیا، یعنی تمہید پڑھ لی، یہ کیوں لکھا جا رہا ہے، پھر اس کے اندر جو واقعات یا جو مسائل یا جو تناظرات پیش کیے گئے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد وہ کم از کم اس نتیجے پر تو پہنچے جو آپ نے اخذ کیا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے تو یہ ایک مضمون اچھا اور کامیاب مضمون نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ آج ہم نے دیکھا کہ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے۔ انشائیہ بھی مضمون ہی کی مانند لگتا ہے، اس کے بھی پیراگرافز ہوتے ہیں، لیکن اس کے موضوعات، اس کی زبان اور اس کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی جو پیشکاری ہے وہ مضمون سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنے منطقی دلائل نہیں دیتے، جبکہ مضمون میں آپ کو منطقی دلائل، حوالہ جات اور دیگر چیزیں بھی ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ ایک خوبصورت دستاویز بن سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق سے کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔